کوئی بھی بندہ فصل کاشت کرتا ہے، فصل میں سے کچھ نہ آئے اس کو، تو وہ اس کے اوپر غور فکر کرتا ہے نا کہ بھی کیوں نہیں آئی، میں نے کھاد بھی پوری ڈالی، پانی بھی پورا دیا، تو پھر کیوں نہیں فصل پوری ہوئی؟ تو پھر بندہ سوچتا ہے اچھا سپرے نہیں میں کیتی ہے، کیا نہیں کی؟ سپرے نہیں کی تھی، کھاد میں دینا رہا، جڑی بوٹیاں ود گئی نے۔ اب یہ جو خیالات کی جڑی بوٹیاں ہیں، خیالات کی بھی تو جڑی بوٹیاں ہے نا، اب جب سوچیں ادھر ادھر دھکے کھا رہی ہوں گی، جب بندہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوگا تو پھر نماز میں سرور کیا آئے گا، اور اس نماز کا اثر بندے کے اوپر کیا ہوگا؟ تو اس لحاظ سے بھائیو، جب بندہ جب شروع کرتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایم فل اسلامک اسکالر الشیخ ابو محوذ محمد اقرار حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ محترم بھائیو، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سے ہماری نماز کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نماز کی اہمیت، فضیلت، اس کے اوپر چند باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے قائم رکھنے تک بندہ مومن ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑنے کے ساتھ ہی بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے تارک کو، کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، اس نے کفریہ کام کیا، یعنی اتنی سخت وعید ہے اس کے اوپر۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما موضع الصلاۃ فی الدین، بے شک نماز کا دین میں وہی مقام ہے کموضع الرأس فی الجسد، جیسے سر کا مقام ہے ہمارے جسم کے اندر، سر کا مقام ہے ہمارے جسم کے اندر۔ اب آپ کسی بھی انسان کو جدی منڈی لے گئی ہوئے، ہم اس کو زندہ نہیں کہتے، جدی منڈی لے گئی ہوئے، سر اتر گیا ہو، ہم اس کو مردہ کہتے ہیں، میت کہتے ہیں۔ تو بھائیو، جس بندے کے پاس یعنی مسلمان کے پاس نماز نہیں ہے، اس کو مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اب ہم تو آگے نا کہنے کے بہت زیادہ اس معاملے میں سستی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے گھروں میں سستی ہے، ہمارے گلی محلوں میں اتنی سستی ہے کہ اب ترک نماز کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک بندہ ویسے کوئی جرم نہیں کرتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، ہمارے نزدیک وہ مجرم ہے ہی کوئی نہیں، حالانکہ وہ 10 سال کی عمر میں مجرم ہو جاتا ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں سزا دینا، ڈانٹنا کس بات پر کہا ہے؟ نماز نہ پڑھنے پر۔ کتنے سال کی عمر میں کہا ہے؟ 10 سال کی عمر میں۔ 10 سال کی عمر میں اس کو ڈانٹا جا رہا ہے، سزا کا کہا جا رہا ہے۔ 20 سال، 25 سال، 30 سال، مرد عورت، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو کچھ کہتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، تو وہ اپنی ہتک محسوس کرتا ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے کہ ہوں بڑا ہو گیا، ہوں انہوں کی آکھی، تو گویا وہ تو مجرم ہوا ہی ہوا، ساتھ ہم بھی نہ کہہ کر، نہ نصیحت کر کے، نہ سمجھا کر، ہم بھی کیا ہو رہے ہیں؟ ساتھ مجرم ہو رہے ہیں۔
نماز کا مقام دین کے اندر وہی ہے جو ہمارے سر کا مقام ہے ہمارے جسم کے اندر. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کچھ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، دیکھیں جی ہم ماشاءاللہ عقیدہ بڑا اچھا ہے، ہم شرک نہیں کرتے، شرک بھی نہیں کرتے تو نماز بھی نہیں پڑھتے. حالانکہ نماز چھوڑ کر انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے. دیکھا جائے تو نماز چھوڑ کر انہوں نے کس کا ارتکاب کیا ہے؟ شرک کا ارتکاب کیا ہے. کیونکہ بت صرف وہی نہیں ہوتا جو سامنے رکھ کر، جس کی مورتی بنا کر، جس کا فزیکل سٹرکچر جو ہے سامنے رکھ کے، فزیکل اس کا جسم رکھ کے ہم کہیں کہ یہ بت ہے. اللہ رب العالمین نے خواہشات کو بھی بت قرار دیا ہے، خواہشات کو بھی بت قرار دیا ہے. اور یہ انسان کی خواہش ہی ہوتی ہے نا کہ اس کا سونے کو دل کر رہا ہے اور ادھر سے مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو وہ اب اس کے اپنے اوپر سے وہ رضائی اٹھا کر، کمبل اٹھا کر پھینکنے کے لیے تیار نہیں، وہ 6 انچ کا گدا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو محترم بھائیو، یہ بھی کیا ہے؟ ایک بت ہے جس کی وہ پوجا کر رہا ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی نماز چھوڑنا بندے کو مشرک بنا دیتا ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے. ایک حساس مسلمان تو نماز چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، نماز چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ اس کی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہے. چھوڑنا تو دور کی بات ہے نا، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ کیا ہو؟ میچ ہو جائے. اور یہی دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس طرح سے نماز پڑھنی ہے. اور دین محترم بھائیو یاد رکھیے، یہ اپنی من مرضی کا نام نہیں ہے، دین اپنی مرضیوں کا نام نہیں ہے، دین مکمل اطاعت کا نام ہے. اور مکمل اطاعت بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا. وہ آپ کے کردار سے واقف تھے، آپ کی گفتار سے واقف تھے، آپ کے حسن اخلاق کے قائل تھے، آپ کی امانت اور دیانت کے قائل تھے، صرف انہوں نے اطاعت کی وجہ سے قبول نہیں کیا. اخرس بن شریک جب ابو جہل بدر کے دن نکلا نا قافلہ لے کر، اپنا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو صاحب ذرا حق گو بھی بندے ہوتے ہی ہیں. بے شک وہ سردار تھا، بڑا اس کا جو ہے عہدہ تھا، کمانڈر تھا، لیکن حق بات کوئی بھی کہہ سکتا ہے اور کہنی چاہیے. تو اس نے ابو جہل کو پوچھا، یہ بتا کہ تو جا تو رہا ہے لڑنے کے لیے، یہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں یا نا حق ہیں، سچ پر ہیں یا جھوٹ پر ہیں؟ اب وہ یہ بات تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا. کیوں؟ اپنی برادری میں لتر مارنے سن. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی گواہیاں تو ہم سب دیتے ہیں، اور وہ بھی اپنے کھاتے میں جھوٹ نہیں لکھوانا چاہتا تھا. بھائیو یہ بھی ایک کہہ لیں کہ اس کی ایک ویلیو ہے، اقدار ہے ان کا، کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ لوگ مجھے بعد میں کیا کہیں کہ ابو جہل بڑا جھوٹا تھا. ہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں متکبر تھا، ہاں جی بڑا غرور تھا اس کے اندر، یہ تو لوگ کہیں، لیکن جھوٹا اپنے ساتھ نام کے ساتھ لکھوانا وہ نہیں چاہتا تھا. اس نے کہا کہ ہے تو وہ سچا، کیا ہے تو وہ سچا. کہتے ہیں اچھا پھر سچوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے؟ بھائی سچوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے؟ سچوں کا تو ساتھ دیا جاتا ہے، سچوں کا تو ساتھ. آج بھی لوگ آپ کو جب دعوت دیں گے نا، آپ کسی کو بلائیں گے
تو لوگ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جھوٹے ہیں، یہ لوگ کہیں گے کیا ہے تو سچے، بات تو ٹھیک کرتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، حدیث کی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا ابھی پھر ساتھ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے ریزن اور ہے۔ ابو جہل سے نے کہا بھی پھر سچوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے؟ کہتا ہے لڑنے کی بات اگر تو کر رہا ہے تو یہ باتیں نہ کر، بات یہ ہے کہ اگر میں اس پر ایمان لے آؤں تو اطاعت مجھے کرنی پڑے گی یا اسے کرنی پڑے گی؟ وہ کہتا ہے کہ اگر ایمان لے آئے گا تو اطاعت تو تجھے کرنی پڑے گی، اطاعت تو تجھے کرنی پڑے گی۔ کہتا ہے پھر سرداری تو نہ رہی، اور سرداری چاہتی رہنی ہے ساڑی، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو بھائی اسلام کیا ہے؟ مکمل اطاعت کا نام ہے۔ ابو جہل بڑا سیانا سی، انہیں اطاعت نہ کرنے کی وجہ کر کے بھئی مینوں اطاعت کرنی پینی ہے، انہیں اسلام قبول نہیں کیتا، ایمان نہیں لیا۔ تو اسی او دے نال چوکھے سیانے اسی آکھے بھی چلو خیر ہے، اطاعت تک سن کے کریں گے، ایمان لے آوی، اطاعت کریے یا نہ کریے ایمان تو لے آوی ہے۔ نہیں محترم بھائیو، اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اسلام مکمل اطاعت کا نام ہے، مکمل اطاعت کا نام ہے، اور اس کے اندر نماز بھی ہے، اس کے اندر روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ سیم اسی طریقے سے۔ میں پھر بات دہراؤں گا، کسی مخصوص فقہی طریقے پر نماز نہیں پڑھنی، نہ ہی محترم بھائیو کسی مشہور طریقے سے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ ہم نے اس طریقے سے نماز کو سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے انشاءاللہ جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے نماز نہ حنفی پڑھنی ہے، نہ حنبلی پڑھنی ہے، نہ شافی پڑھنی ہے، نہ مالکی پڑھنی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ نماز محمدی۔ کون سی نماز؟ نماز محمدی۔ بات سمجھ آ گئی بھائیوں کو؟ تو انشاءاللہ ہم جو اب کلاس یہ شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے نماز محمدی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں،